فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں 8 سے 11 سال تک کی ایج کے بچوں کی، تو اس میں ہم فزیکل چینجز کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پری ایڈولیسنس اور ایڈولیسنس ایج میں یا پری پیوبرٹی اور پیوبرٹی کی ایج میں کس طریقے سے ان کے باڈی میں میل اور فیمیل کے جیسے جیسے سیکسولی میچیور ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کے ڈفرینسز سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں گرلز اینڈ بوائز کی، تو گرلز اینڈ بوائز گروز اباؤٹ 2 to 3 inches اینڈ گین اباؤٹ 7 pounds پر ایئر انٹل پیوبرٹی، کہ بلوغت سے پہلے یا پری ایڈولیسنس ایج میں اگر دیکھیں تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے یا ان کے وزن گین کرنے کی صلاحیت یا ہائٹ گین کرنے کی صلاحیت، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ 2 سے 3 انچ سالانہ اور کوئی 7 پاؤنڈ وزن پر ایئر بچوں کا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو گین ہے ہائٹ اور ویٹ میں، یہ پری پیوبرٹی ہے یا پری ایڈولیسنس ہے۔ اسکیلٹل بونز اینڈ مسلز براڈن اینڈ لینتھن، کہ اسی ایج میں جو اسکیلٹن مسلز جو ہوتے ہیں یا بونز جو ہوتی ہیں، ان کے جو استخوانی ڈھانچہ جو ہم کہتے ہیں لڑکیوں کا، بونز کی اور مسلز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس میں ہو رہی ہوتی ہے، وچ میں کاز چلڈرن اینڈ ایڈولیسنٹس ٹو ایکسپیرئنس گروئنگ پینس، کہ ان کو عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب ان کی یہ والی مسل ڈیولپمنٹ یا بونز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو جس میں ساتھ میں لائٹ سی پینز جو ہوتی ہیں وہ فیل کرتے ہیں۔ Skeletal growth in middle childhood is also associated with losing the deciduous teeth. Deciduous teeth یا دودھ کے دانت جن کو ہم کہتے ہیں، تو اسی ایج میں بچوں کے جو دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں وہ ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں جو پہلے والے دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے نئے دانت جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیبی ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ ریپلیس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس ایج میں۔ 8 سے 11 سال تک کی ایج کے جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، ان کی فزیکل چینجز کی، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، تو تھرو آؤٹ موسٹ آف دی مڈل چائلڈہڈ گرلز آر اسمالر دین بوائز، کہ یہ جو مڈل چائلڈہڈ پیریڈ ہوتا ہے اکثر اگر آپ دیکھیں تو جو فیمیل جینڈر یا بیبی گرلز جو ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں لیس مسلز ماس، ان کا مسل ماس بھی کم ہوتا ہے، اور یہ آپ کو تھوڑی سی چھوٹی نظر آئیں گی گرلز۔ ایز گرلز انٹر پیوبرٹی، مگر جیسے ہی لڑکیاں جو ہیں بلوغت کی طرف قدم رکھتی ہیں یا اس طرف جیسے ہی اس ایج کو پہنچتی ہیں، دے مے بی کنسیڈریبلی لارجر دین بوائز آف دی سیم ایج، ان کی ہائٹ اور ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ سالوں کے بعد جب ایک دفعہ اپنی پیوبرٹی میں قدم رکھتے ہیں، جو کہ نسبتاً لڑکیوں سے 2 سے 3 سال جو ہے وہ بعد میں ان کا جو یہ والا ٹائم پیریڈ پیوبرٹی کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں جیسے ہی وہ بوائز جو ہوتے ہیں یا میلز جو ہیں قدم رکھتے ہیں، once boys again sexually maturing, their heights and weights eventually surpass the heights and weights of girls of the same age. تو اسی اپنی ایج کے لڑکیوں کی نسبت ان کی ہائٹ اور ویٹ جو ہوتا ہے وہ نسبتاً ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ سپیڈ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پری ایڈولیسنس یا پری پیوبرٹی جو چینجز، جو فزیکل چینجز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور ان ایڈولیسنس یا پیوبرٹی کے پیریڈ میں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ تو شروع کے جو پیوبرٹی کا پیریڈ جو ہوتا ہے فیمیل میں وہ ذرا ارلیئر سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں ان کی گروتھ جو ہوتی ہے بوائز کی نسبت زیادہ سپیڈ سے ہوتی ہے۔ مگر ایک دفعہ جب 2 سے 3 سال کے عرصے میں جب بوائز کی پیوبرٹی کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کا گروتھ کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں ان کی سپیڈ آف گروتھ جو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی نسبت پھر زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہائٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی اور مسکولر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔